السلام علیکم۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ حالات میں بہتری، کرونا کے 841 نئے کیسز رپورٹ، مزید 19 افراد جاں بحق۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,79,146 ہو گئی۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کی گئی۔ عید الاضحیٰ قربانی کا درس دیتی ہے وزیر اعظم، امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہیے صدر مملکت۔ ملک کو لوٹنے والے نیب قانون میں ترمیم چاہتے ہیں، شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن اگست اور ستمبر میں شور شرابہ کرے گی۔ حکمران اپنی انا چھوڑ کر عوام کو متحد کرنے کی کوشش کریں، بلاول بھٹو کہتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ حکومت کا جعلی احتسابی ڈرامہ بے نقاب کیا جائے۔ آیا صوفیہ مسجد کی بحالی اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی ہے، سراج الحق کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عید کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر 4 سے 5 روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا گیا۔ پنجاب میں بادل برسنے کے بعد عید ٹھنڈی ہو گئی، لاہور سمیت کئی شہروں میں بارش۔ موسم کا حال بتانے والوں نے عید کے تینوں دن کراچی میں موسم خوشگوار اور ہلکی بوندا باندی کی پیش گوئی کی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حالات بہتری کی طرف گامزن، اموات میں بتدریج کمی آنے لگی۔ مہلک وائرس نے 19 افراد کی جانیں لے لیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 5,970 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,79,146 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 841 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 93,057، سندھ میں 1,21,039، خیبر پختونخوا میں 34,056، بلوچستان میں 11,743، گلگت بلتستان میں 2,134، اسلام آباد میں 15,033، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,084 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 19,96,167 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,930 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 2,48,027 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,146 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ کی یکجہتی، وطن کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور کرونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں علماء کرام نے فلسفہ قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ کی یکجہتی، وطن کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور کرونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر و فلسطین کی آزادی اور مسلم ممالک میں جاری فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی گئی۔ نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کی گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے، جس کے تحت مساجد اور عیدگاہوں کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ ہمیں استقامت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ پوری قوم اور ملت اسلامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آزمائش اور امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں کہا ہے کہ عید الاضحیٰ ہمیں استقامت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ ساری دنیا اس وقت انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ کورونا وبا ساری انسانیت کے لیے چیلنج بن کر آئی ہے۔ انہوں نے کہا قوم سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی درخواست ہے۔ عید پر غریب اور ضرورت مند طبقے کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے وبا سے نبرد آزما تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جلد اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا تھا کہ عوام عید کے موقع پر کورونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مختلف امتحانات میں ڈال کر آزمایا۔ یہ بزرگ ہستیاں ان امتحانات میں پوری طرح سرخرو ہوئیں۔ آزمائش اور امتحان کی صورتحال میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا مقصد کے حصول میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے۔ تمام انسانیت کسی نہ کسی طرح اس وبا سے متاثر ہوئی ہے۔ اس وبا نے معاشی طور پر ساری دنیا کو بڑے نقصان سے دوچار کیا ہے۔
وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ملک کو لوٹنے والے نیب قانون میں ترمیم چاہتے ہیں۔ چینی آٹا اور پیٹرول کے 3 اسکینڈل آ چکے ہیں، چوتھا اسکینڈل یوٹیلیٹی اسٹور کا ہے۔ عمران خان اسکینڈل میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑے گا، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ کرونا میں عید منا رہے ہیں، پوری قوم بہت احتیاط کرے۔ آج بھارت اور چین کے کیا حالات ہیں، ساری معیشت تباہ ہو چکی ہے، اسی طرح پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک کو لوٹنے والے نیب قانون میں ترمیم چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ نیب قوانین میں ترمیم ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عمران خان آخری شخص ہوگا جو نیب قانون میں ترمیم کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہیں نہیں جا رہے، اپوزیشن اگست اور ستمبر میں شور شرابہ ضرور کرے گی، ان کا جمہوری حق ہے۔ مولانا فضل الرحمان بات کو سمجھیں، اگر کسی نے قانون توڑنے کی کوشش کی تو اب حالات ویسے نہیں ہیں۔ کشمیر میں 1 سال سے کرفیو ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ بھارت میں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر تعمیر کیا جا رہا ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے۔ کشمیر میں 1 سال سے کرفیو ہے، بھارت رافیل طیارے منگوا رہا ہے۔ مودی کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی سائنسدانوں نے ایسا کام کیا ہے کہ بھارت نیست و نابود ہو جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر حکمران اپنی پھولی ہوئی انا کو چھوڑ کر عوام کو حقیقی طور پر متحد کرنے کی کوشش کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج ہر مسلمان کو اپنی انا کو قربان کرنے کا عزم کرنا ہوگا۔ انا کی قربانی کے ساتھ ایک عظیم مقصد کے لیے اتحاد کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام عید سادگی کے ساتھ منائیں، معاشرتی دوری اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ حکمران کرپشن بند کرنے آئے تھے، لیکن انہوں نے پینشن بند کر دی ہے۔ سرکاری ملازمین اور مزدوروں سے معاشی ناانصافی پر خاموش نہیں رہیں گے۔ تبدیلی کے نام پر سب سے زیادہ معاشی زیادتی پنجاب کے عوام سے ہوئی، پنجاب کے فنڈز ہڑپ کر لیے گئے اور گونگا وزیر اعلیٰ خاموش ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت کا جعلی احتسابی ڈرامہ بے نقاب کیا جائے۔ کرپشن الزامات کے باوجود بزدار اور دیگر وزراء کے خلاف نیب کارروائی نہیں کر رہی۔ سیاسی جماعتوں نے کردار ادا نہ کیا تو مہنگائی کے ستائے عوام زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ترکی میں آیا صوفیہ مسجد کی بحالی اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ لاہور میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغام میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ عید کے موقع پر مسکینوں، یتیموں اور مستحقین کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ انہوں نے کہا کہ باطل نظریات اور نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام متحد ہو جائیں۔ کشمیر، فلسطین سمیت مقبوضہ مسلم علاقوں کی آزادی عالم اسلام کی ذمہ داری ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عید کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جماعت اسلامی عید کے بعد حکومت کے خلاف عوامی تحریک شروع کرے گی۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر 4 روپے سے 5 روپے فی لیٹر تک اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے عید قربان کے موقع پر عوام پر پیٹرولیم بم گرا دیا اور وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے کر باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، جس کے تحت 1 اگست سے ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر 4 روپے سے 5 روپے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کے مطابق پیٹرول 3 روپے 86 پیسے اضافے کے بعد 103 روپے 97 پیسے کا ہو گیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 106 روپے 46 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 5 روپے 97 پیسے مہنگا کیا گیا اور اب مٹی کا تیل 65 روپے 29 پیسے میں فروخت ہوگا، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 6 روپے 62 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 62 روپے 21 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ لاہور اور اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سرمئی بادل چھلک اٹھے، کہیں رم جھم تو کہیں موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آسمان پر بادلوں کے بسیرے نے عید کا مزہ دوبالا کر دیا ہے۔ آسمان سے گرتی بوندوں اور ہلکی ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں بوندا باندی، ناروال میں بادل خوب برسے، وزیر آباد میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ باغ سمیت آزاد کشمیر میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آج بالائی اور وسطی پنجاب میں مزید باران رحمت کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بھی گرج برس متوقع ہے۔ خیال رہے کہ محکمہ موسمیات نے عید کے تینوں دن کراچی میں بھی ہلکی بوندا باندی کی پیش گوئی کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔